اسپیکر ٹی وی سے انٹرویو کے سلسلے میں حاضر ہے محبوب الہی بٹ، اور آج میرے مہمان ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے جناب اظہر صدیق صاحب۔ آپ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں آج کی پاکستان کی صورتحال کے بارے میں۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اظہر صدیق صاحب کہ آپ تشریف لائے اسپیکر کی دعوت پر۔ بہت شکریہ جی بٹ صاحب، بس چھوٹی سی دنیا، اٹس اے اسمال ورلڈ، اور بس پاکستانیوں سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان کے اندر ہی۔ ٹھیک، تو پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کچھ بیان فرمائیں کہ آج پتہ چلا ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی 300 ارب ڈالر کی امداد دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی اور ہم اپنے وعدے پورے کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ تازہ ترین صورتحال کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اگر میں ایک پاکستانی محب وطن پاکستانی کے طور پر دیکھوں کہ یہ مجبوری کے حالات میں دیکھوں تو پیسے مل جانا غنیمت ہے، لیکن دکھ اور افسوس اس مقام کا ہے، اس بات کا ہے کہ عمران خان کے دور میں یہی لوگ تھے، چاہے بلاول بھٹو ہو جائے، چاہے شہباز شریف ہو جائے، نواز شریف ہو جائے، یا کوئی بھی ہو، یہ تو لعنت سمجھتے تھے، جو گالیاں نکالتے تھے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، جو گفتگو کیا کرتے تھے، تو لوگوں کو تو یقین نہیں ہے ان کی باتوں پہ۔ لیکن ایک میں بتاؤں، میں چونکہ تھوڑی سی اکنامک سمجھتا ہوں، میرا یہ سبجیکٹ ہے، میں قرضوں کی تفصیلات میں نے پہلے ہائی کورٹ میں مانگی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ ہم نے بجلی چوری روک نہیں سکے، لائن لاسز روک نہیں سکے، 4 روپے فی یونٹ طوفانی ٹیکہ لگنے والا ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ جانی ہیں، اور پیٹرول فی لیٹر جو ہے پہلے 50 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دیکھ رہے ہیں، وہ 60 روپے ہو جائے۔ تو آپ کہہ دیں کہ آگے 2 سوٹ پہنے ہوئے ہیں تو شاید یا تو ایک سوٹ پہ آ جائیں گے، نہیں تو پینٹیں اتار کے کوئی نیکریں پہنا پڑ جائیں گے آپ کو۔ ہاں، یہ تو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو ہوگی، مہنگائی کو روکا، یعنی کہ یہ کہنا شوگر کوٹڈ بھی ہے نا کہ مہنگائی روک نہیں سکتے ہم، وہ مدد آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لیکن میں ایک بات بتاؤں، کیا روکا کیا ہے انہوں نے؟ 70 سال ہو گئے انہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم ملک کی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں، 70 سال ہو گئے ہم میرٹ لا رہے ہیں، 70 سال ہو گئے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کچھ کر دینا ہے۔ تو ابھی تو سوچ رہے ہیں نا، تو 140 سال چاہیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو یہ فیصلہ تو اب قوم نے کرنا ہے۔ یہ قوم کے پاس ایک ٹیسٹ آ گیا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیسٹر آ گیا، جیسے وہ بجلی کا کرنٹ چیک کرنے کے لیے آج کل تو آتا نہیں، جو پہلے وہ ٹیسٹر آیا کرتا تھا، وہ لگاتے تھے تو بتی جلا کرتی تھی جی۔ تو یہ ایک ٹیسٹر آ گیا ہے ان کا فیوچر سمجھنے کے لیے، اور کچھ دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے۔ دیکھیں میں بتاؤں، ڈیفالٹ فوڈ کا بڑا شو ڈالا ہوا ان لوگوں نے، سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا، کر گیا نا، کیا کر لیا انہوں نے کسی کا، اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جائے گا، حالات بھی دیکھ لے گا۔ اس طرح سے غور سے دیکھیے گا، آج ٹائم ملے تو ایک کام کیجیے گا، مجھے یاد ہے میرا خیال ہے 2000 میں 1998 میں میں وکالت میں آیا، 1992 میں سوری، تو اس وقت پاکستانی کرنسی بڑی اہم ہوتی تھی، یعنی مجھے یاد ہے کوئی 1 روپے کے قریب پاکستانی روپے کی ویلیو ہوتی تھی، اور ان کا جو ہے وہ 1 روپے 20 پیسے، 1 روپے 20 پیسے، یعنی ہماری کرنسی کی ویلیو بڑھ تھی۔ آج کا حساب کر کے آ کے دیکھیے گا، آج وہ ڈالر کے مقابلے میں ان کا روپیہ صرف 80 پیسے کا ہے، ٹھیک ہے نا جی، 80 روپے کا کہہ دیں آپ، اور پاکستانی اس وقت تقریباً 350 350 کے قریب چلا آ رہا ہے۔ یہ ہم سب لوگوں کے سمجھنے کی باتیں ہیں، اگر ابھی بھی نہ سمجھے تو پھر کون سمجھائے گا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ساری صورتحال کی ذمہ داری آپ
کس پر ڈالتے ہیں؟ فوج پر، عوام پر، یا سیاستدانوں پر؟ دیکھیے میں ایک بتاؤں، فوج کا تو براہ راست کوئی کنسرن نہیں ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑا ایک کردار ہے. اور اس وقت جو ہے یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب ان لوگوں نے لوٹ مار کر دی، کرپشن، اور آج وہی لوگ ہیں، وہی کے سارے قابل قبول بھی ہیں، جن کی آج بھی جدادیں باہر ہیں. نیب کا قانون انہوں نے ستیہ ناش کر دیا پکڑ کے، اور کرپشن کو لیگلائز کر دیا. یعنی 50 کروڑ روپے تک تو کرپشن لیگل ہے. یعنی پاکستان ایک غریب ملک ہے، 50 کروڑ تک آپ کرپشن کرتے رہیں، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. اگر اس ملک کو صحیح سمت میں لانا ہے، اگر آپ نے یہ چیزیں بھی نہ سوچی، نہ حالات نہ ٹھیک کیے، تو میں یہ نہیں کہتا تمہارا نام بھی نہیں ہوگا داستانوں میں. لیکن وہ جیسے میں نے کہا ہے نا، وہ یہ نہ ہو جائے، میں پھر نیکر پہ کہا، یہ نہ ہم دھوتی پہ آ جائیں گے. اچھا، تو یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایک دن کا تو گند نہیں ہے، یہ تو 75 سال سے ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی شروع سے ابتدائی دنوں سے یہ کام شروع ہو گیا تھا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ایوب خان کے دور میں یہ شروع ہوا کہ وہ جب جاتے تھے باہر سودا کرنے کے لیے تو اپنے بیٹوں کو ایجنٹ بنا کے ساتھ لے جاتے تھے؟ یہ باتیں تو ہر سنی. اچھا دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، پاکستان جب بنا نا، جب عرض وجود میں آیا، تو اسی وقت اس سازشوں نے جنم لے لیا. حضرت قائد اعظم کو کتنا وقت دیا گیا، اب وہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا. لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، تاریخی بات ہے. تو ہوا یہ کہ یہاں شخصیات امیر بنتی رہی، چاہے وہ فوجیوں کی شکل میں اپنی ملازمت چھوڑ کے گیا تو پیچھے اپنی ایک لیگیسی لے گیا، اس سیاستدانوں کی شکل میں دیکھ لیں آپ، بیوروکریٹ کی شکل میں دیکھ لیں آپ، یہاں آپ انگلینڈ میں گھوم کے دیکھ لیں، تو یہ 3 طبقات جو ہیں ان کی آپ کو اربوں نہیں کھربوں روپے کی جائیدادیں نظر آئیں گی، اور وہ یہاں چھائے ہوئے بیٹھے ہیں. اور کسی نے سوچا نہیں. یعنی آج اس ملک کی اگر معیشت کنٹرول کرنی ہے، حالات کنٹرول ہوتے نا، تو پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ان نیچرل الائنس ہے. یعنی ہمیں دھکیلا گیا اس طرف، اور پھر ہمارے ہاتھوں رشیا کو توڑوایا گیا. آج رشیا اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور ہمارا کیا حال ہو گیا. بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا، علیحدہ کیا گیا، آج بنگلہ دیش کہاں ہے؟ پھر اس کے آج وہی بھارت جس سے پاکستان علیحدہ ہوا ہے، وہ پوزیشن دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلے گئے. کیا ہم میں ٹیلنٹ کم ہے؟ ہم میں ان سے ٹیلنٹ زیادہ ہے، طاقت اور ذہن زیادہ ہے ان سے. اور آپ سری لنکا لے لیں، اور ممالک جتنے بھی آپ لے لیں، وہ سارے آگے بڑھ گئے. وہاں قومیت زیادہ تھی، یہاں شخصی پرستی زیادہ ہے، جس نے یہ ملک کا حال کر دیا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکن بلاک سے نکل جائے. جیسے عمران خان صاحب کو اگر دیکھا جائے تو کس بات کی سزا ہے؟ سزا کس بات کی ہے؟ سزا یہی ہے، سائفر کا معاملہ جب اٹھایا، امریکہ سے وہ نکل جاتے تھے، وہ یوکرین جب گئے، اب تو کھلے ہم شاہد اللہ نے بھی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں، شاہد حسین نے بھی، کہ جناب عمران خان کو جب گیا تو بلایا گیا وہاں سے کہ یوکرین سے رشیا والے معاملے میں نکل آؤ تم. تو ہم نے وہ دیکھ لیا. اور کیا چاہ رہا تھا عمران؟ کیا چاہ رہا تھا؟ چاہ یہی رہا تھا کہ ملک کی معیشت کیسے بہتر ہو، چائنا کا بلاک رہے ساتھ، اور یہ کریڈٹ جاتے گا عمران ہی کا. عمران خان کو جاتا ہے کریڈٹ. افغانستان میں فوجیں کب نکلی ہیں؟ عمران خان کے دور. ٹھیک ہے وہ باقی جگہیں اپنی جگہ ہیں، نکال لیتے پہلے کیوں نکالنا؟ چائنا افغانستان سے امریکیوں کا نکلنا تھا تو وہاں سے انڈیا والے بھی پیچھے ہٹ گئے. تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان کو فائدہ تو ہوا ہے. آج بھی اگر پاکستان نے امریکن کو سنا چھوڑا اور اس کے معاشرت کا ستیہ ناش رہے گا، جس دن یہ چائنا، رشیا ترکی اور باقی بلاک کے ساتھ مل جائیں گے، اس دن پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے پرانے ادوار بھی دیکھے ہیں، یحییٰ خان کا دور بھی دیکھا، بھٹو کا دور بھی دیکھا، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں بھی زیادتیاں ہوئیں. اور سوال یہ ہے کہ یہ جو زیادتیاں تو شروع سے ہو رہی ہیں، انڈا ڈنڈا اور گنڈا کی وار،
مقدمے وہ 7 اپ دے دینا، یہ تو ہوتا رہا ہے پہلے بھی، کوڑے مارے گئے ضیاء الحق کے دور میں. لیکن آج کے دور میں جو کچھ حالات ہیں، کیا وہ آپ اس کو انسانی معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کہ پاکستان، ایک پہلی بات تو یہ کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اگر آپ کسی نے کوئی جرم کیا تو وہ مجرم کو تلاش کرتے ہیں، اس کے گھر میں ماں بہنوں کو کوئی نہیں جا کے دیکھیں یہی تو ایک تکلیف دہ بات ہے نا. جی جنرل ضیاء کے دور میں ایسا نہیں ہوا تو اس کو تو ماشاء اللہ تھا. جی مشرف کے دور میں ماشاء اللہ تھا، یہ حال نہیں ہوا. اس وقت آپ کی جمہوری حکومت ہے، یہ 14 جماعتوں کا چیچوں کا مربع ہے. انہوں نے سیاہ کالک مر لیا اپنے منہ کے اوپر، بیوروکریسی کے ساتھ مل کے، اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ یعنی کیا ظلم کر رہی ہے. ایک تو ہوتا ہے جھوٹے مقدمے درج کر دیے گئے، جھوٹے مقدمے درج ہونے کے بعد ڈیٹینشن آرڈرز آپ نے دیکھا، پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے، وہ ایک سے نکلے ہیں دوسرے میں آ جائیں، دوسرے تیسرے میں آئیں. اسے اگر ایف آئی آر ہوگی اور آپ نے اگر پریس کانفرنس کر دی، آپ کو پتا ہے عدالتوں والا کام جو وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، اتنا تیز ترین انصاف آپ کو وہاں مل رہا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. آپ نے پریس کانفرنس کی، آپ باہر آ گئے، اور جنہوں نے نہ بات ماننی ابھی تک، یعنی ابھی نکالنا کیا چاہتے ہیں، یا تو بتائیں نا اگر انویسٹیگیشن میں کہ بہت سخت لوگ، یہ لوگ شامل ہیں. آپ ہر یعنی ڈرائیور کو موجود تھا موقع پہ، اگر کوئی وکیل موجود تھا، اگر کوئی صحافی موجود تھا، ان کو نہ صرف گھروں سے اٹھایا، ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا، بلکہ انہوں نے تو جانے ہی نہیں دیا موقع. یہ بہت سے قریبی لوگ، اور گرفتاریاں کرنے کے بعد کوئی گرفتاری شو نہ کی، ان کو رکھا ہوا ہے، باندھ کے رکھا ہوا ہے بیٹ بکریوں میں حب سے. اور کمال کی بات ہے عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالت کیا کرے؟ عدالت برآمد کرنے کا، برآمد کس نے کرنا؟ اسی بیوروکریسی کرنا ہے جنہوں نے رکھا ہوا، وہی پولیس جو ان کے نیچے کام انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو آپ کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ اور یہی اگر 14 جماعتوں کو ہوش ہوتا، اگر یہ ہوتی ان کی جگہ، میں کہتا ہوں اگر یہ ہوتی 14 سیاسی جماعتیں، ان کی تو چیخیں نکل جانی تھی، ان کو تو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملنی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں سوچنا چاہیے. اور بٹ صاحب ایک بات یاد رکھیے، آپ تاریخی طور پر بتا رہا ہوں، آپ صحافت میں آپ بڑا وقت گزر گیا آپ کا، اشرف شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران ریاض آج تک بازیاب نہیں ہو سکا، اور پتہ ہے ہر ایک کو وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے. اور یہ مقبول جان کو جو لوگ اٹھا کر لے گئے، آفتاب اقبال کے ساتھ جو کیا، جو دبئی شفٹ ہو چکا ہوا، سمیع ابراہیم امریکی پاسپورٹ نہ ہوتا تو باہر نہ آتا، جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا، عرب شیخ ہے اسلام آباد سے، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ان سب کا اس فاسسٹ گورنمنٹ کے دور کے درمیان ہوا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی آج قوم کو جب امید ہوتی تھی نا کہ کہیں آواز دی ظلم ہو رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھی ہوتی تھی کہ وہ بچانے کے لیے آ جاتی تھی. لیکن اس وقت کیا ہے، وہ شاید خاموش تماشائی بنی ہے، یا وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور جی آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ مقبول جان اور سارے دوست ہیں ان کے ساتھ واقعی بڑا شرمناک سلوک ہوا ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک یہ آئیڈیا جو آج کل سیاست میں گشت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو دوست عمران خان کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کے بارے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو عمران خان کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اب انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جائیں تو پیچھے ہٹ گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ظلم اور زیادتیاں اتنی کی گئی ہیں اور ان کو دھمکیاں اس قدر دی گئی ہیں کہ ان کو اپنے سروائیول کے لیے عمران خان سے الگ ہونا پڑا. آپ اس بارے میں کس رائے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے سارے چلے گئے تو یہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں. اسٹیبلشمنٹ جو لگائے وہ چہیتے تھے نا، وہ تو آج بول رہے ہیں، چاہے وہ چوہان ہو، فیاض الحسن چوہان ہو، یا وہ فردوس عاشق اوان ہو، یا وہ راجہ ریاض ہو، یا وہ جہانگیر ترین ہو. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے چہرے مولے ہیں سارے جو ابھی بول رہے ہیں. جو باقی گھر بیٹھ گیا جا کر، چاہے وہ فواد چودھری کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، وہ تو ڈر و خوف سے بیٹھے ہیں جا کر گھر. وہ تو اپنی عزت بچانا مشکل ہوگی ہے ان کو. یعنی اور یہ تاریخ میں بھی اس طرح دیکھے، تاریخی طور پر تو ہم دیکھتے آئے ہیں نا، اپنا 9 ستاروں کا ہم دیکھتے آئے ہیں بھٹو کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہوئے. میں چھوٹا تھا حالانکہ ہمیں یاد ہے. پھر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ دیکھی، پھر آپ نے مسلم لیگ کاف دیکھی. یہ سارے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کام کیے ہوئے ہیں. تو میں نے کسی وقت وہ برے کام نہیں کر رہی تھی، لیکن اس وقت جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہی جو اسٹیبلشمنٹ جو باتیں کر رہی تھی کہ جناب ہم نے اس ملک کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے، تو آج کیا کچھ ہو رہا ہے
کیا آج ان بدماشیہ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو کہ جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ پھر آپ امیجن کر لیں، یہاں یہی ہماری سیاسی جماعتیں اور یہی بیوروکریسی، ججز تک کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عام آدمی کے لیے زندگیاں جیرن کر دی ہے انہی لوگوں نے۔ لیکن دیکھیں جنرل ضیاء کے دور میں بھی ایسا ہوا، لیکن وہاں پر دیکھیں کہ لیفٹ ونگ کے ورکر نے وہ ڈٹ گئے ان کے سامنے، انہوں نے بڑی ظلم برداشت کیے، کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی بینائی سے معروم ہو گئے، کئیوں کو مردانہ قوت ان کی ختم کر دی گئی، تو یہ سارا کچھ ان لوگوں نے تو بڑی قربانیاں دی، لیکن عمران خان کے ورکر نے اتنی قربانی نہیں دی۔ دیکھیے میں اس کی وجہ بتاؤں، یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا، نارمل حالات تو قربانیاں دینی تھی انہوں نے۔ یہ 9 مئی کے واقعے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سی کنسپریسی ہے یا کیا ہے، لیکن موجودہ حکومت بینیفیشری ہے اس کی، موجودہ حکومت بینیفیشری ہے اس کی۔ جو نگران حکومت ہے وہ انہی کے انڈر ہے، انہی کا آدمی ہے، انہی کے سارے بندے لگائے گئے ہیں، پورا بیوروکریسی اٹھا کر دیکھ لیں، بینیفیشری وہ ہیں کہ یہاں الٹیمیٹلی انہوں نے اس طرح پلان، کہہ سکتا ہوں کہ لفظ، سوال تو ہے نا کہ پولیس کہاں تھی؟ زمان پارک سے لے کر ٹائم لائن دی ہوئی ہے باقاعدہ، زمان پارک سے لبرٹی سے، اور میری جو کہ رہائش وہاں کینٹ میں ہی ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہاں کینٹ میں داخل ہونا کتنا مشکل کام ہے۔ میں نے بولا کہ وہ وکیل ہوں، کوٹ پہنا ہوتا ہے، میری گاڑی کا سٹکر لگا ہوا ہے، جب تک وہ دیکھ نہ لیں اندر جا نہیں سکتے آپ، تو اتنا بڑا اور وہاں پر اس طرح کے مواب لے کر چلے جانا جو ہے اور پولیس کا نہ روکنا جو ہے وہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ اصل لوگ سامنے آ سکیں۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ حالات جو ہیں ان سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ ہاں جی، میں جیسے ہی دوبارہ، یعنی میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے جو کہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، اس میں ساتھ اسی کو آگے لے کے جاؤں گا عمران ریاض کے حوالے سے۔ میں عمران ریاض خان کا بھی وکیل ہوں، اور جس طرح ان کو اس چکر میں آ کے ڈیٹینشن آرڈر دیے، پھر خود ہی ڈیٹینشن آرڈر کیا کہ نکال لیے گئے، پہلے گھر چھاپا مارا گیا، پھر جیسے رکھا گیا، پھر ہائی کورٹ نے کہا ثبوت سارے دے دیے، اور ہر ایک کو پتا ہے وہ کہاں ہے، لیکن آپ اسے چھوڑا نہیں جا رہا، نہ اس کے خلاف کو پرچہ ہے، اگر پرچہ ہے تو وہ دے چھوڑیں۔ اب انہی چیزوں کو جب آپ آگے لے کر چلتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ یعنی چیس بورڈ پہ جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں، دبئی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، دبئی میں بیٹھ کر جو فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ وہی ایک مساق جمہوریت یا چارٹر آف ڈکیتی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے نا۔ یعنی وہاں طے ہو گیا تھا کہ ایک جانے والی سیاسی جماعت، ایک آنے والی، یعنی وہ آپ 18 چارٹر آف ڈیموکریسی ملا کے پڑھیے گا نا، وہی باری والی بات آ گئی کہ ایک اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس، میں وزیر اعظم ہوں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت ہے، میں آپ کی مشاورت سے الیکشن کمیشن لگاؤں گا، میں آپ کی مشاورت کے ساتھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگاؤں گا، میں آپ کی مشاورت کے ساتھ چیئرمین نیب لگاؤں گا، تو سارا تو ٹوٹ کے سمجھ آ گیا کہ پلان کیا ہے۔ تو ابھی بیٹھ کے پلان وہ یہی ہے، اسی کو عملی جامع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے اس دفعہ اگر یہ اس طرح کا لے کے بھی آئیں گے نا، یا تو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے، ووٹ ڈالنے بالکل وہ ووٹ لوگ ریجیکٹ کریں گے اس بات کو، اور اس کا نقصان آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کیا حال بنے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بجائے لوگوں کو ریجیکٹ کرنے کی بجائے نا، لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ چاہے آزاد لوگوں کو نکال ڈال دیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ورنہ تحریک انصاف پہ پابندی لگانا بہت جوئے شیر لانے والا ہے، ناممکن بات ہے۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا وہ بھی مجھے تو نظر نہیں آتا، ماں سوائے اگر ملٹری کورٹوں میں کوئی ٹرائل چلا جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، اور وہ بھی وہاں مجھے جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ چیس بورڈ پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، نتائج آپ لوگوں کے سامنے بہت جلد آ جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو ساکو میں ویسے بتا دوں، ملٹری کورٹس پہ میں تو سپورٹ نہیں کرتا نا، کیونکہ فار نمبر آف ریزن آرٹیکل 10 آ چکا ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، اور آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے ایک اپیل کے حق کو جانے کو نہیں بخش تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیشن کورٹ کی بجائے یہ ہائی کورٹ میں ٹرائل شروع ہوا تھا، اور سیدھا سپریم کورٹ میں ایک اپیل صرف آئی تھی، حالانکہ سیشن کورٹ میں ٹرائل ہوتا، ہائی کورٹ میں ایک اپیل آتی، پھر سپریم کورٹ میں 2 اپیل آتی، اور وہاں بھی جس تیزی سے سارا پروسیس مکمل کر کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور وہ عدالتی قتل آج بھی کہلاتا ہے، جو کہ میں وہ سارا ٹرائل میں نے پڑھا ہوا ہے، اور میں نے جو پتہ ہے کہ وہاں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کون فورسز تھی، کیا ہوا، ہینری کسنجر نے کیا الفاظ استعمال کیے، 342 کے اسٹیٹمنٹ میں ہمارے اٹامی آرسینل قبضے میں لینے تھے، تو عمران خان کا کیس اس سے دور نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا کیس ہے، کہ
کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پوری امت کو پوری دنیا کو اکٹھا کرنے کی بات کی, کرنسی کی بات کی, اور آپ نے دیکھا اس پلان میں جو تھے انہوں نے سب کو, چاہے وہ شاہ فیصل تھا, چاہے وہ شاہ اردن تھا, چاہے وہ یاسر عرفات تھا, اور چاہے صدام حسین تھا, اگر اس وقت کے سارے لوگ اگر اٹھا کر آپ دیکھیں ان سب کے ساتھ کے ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا, تو آج وہ اس سے ملتے جلتے حالات ہی میں موجودہ دیکھ رہا ہوں. اور میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ایک داغ نہیں دھویا گیا ذوالفقار علی بھٹو کا, تو یہ دوسرا داغ مت لگائیے گا. بڑے لوگ سے بڑا مسائل بڑھ رہے ہیں. میں تو خود ہی چاہوں گا کہ ملٹری کورٹ سے خود ہی معاملہ نکل جائے, نہیں تو آرٹیکل 10A کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں, پاکستان پروویژن دیکھ لیں, پاکستان آرمی ایکٹ کی اور فیلڈ سیکرٹ ایکٹ کی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے یا چل سکتا ہے. بتاؤ انہوں نے دیا ہے کہ 102 لوگ وہ لے کے گئے ہیں. اب یہ فیصلہ جو ہے ہماری سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ قلم دے, نارمل کورٹ میں کریں, دہشت گردی کے پرچے درج کیے ہوئے جائیں جا کر کریں, تاکہ اپیل کے رائٹ متاثر نہ ہو, وکیل اور ایویڈنس کے وہ معیار آپ کے پاس سارے مقرر ہوں. یہ ساری چیزوں کا پھر فائدہ رہے گا. اچھا, آپ نے گزشتہ ہفتے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کی تھی کہ پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن, پہلی بات تو یہ کیا ہوں گے, اور اگر ہوئے بھی تو کیا اس الیکشن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, میں ایک بات بتاؤں گا, میں تو آپ کو پتہ ہے میں تو میثاق پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں تو جون کے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں میثاق پاکستان ہونا چاہیے, اور میثاق پاکستان کی بقا ہے. آپ کہیں گے عمران خان کو مائنس کر دیں, پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں, تو یہ خوابوں ایم کو کی جنت میں رہنے والی بات ہے. لیکن آپ لگے ہوئے ہیں, آپ کرنے کے لیے کوشش کرتے پھر رہے ہیں, ملٹری کورٹوں کے ذریعے آپ کر بھی لیں گے, آپ ہو بھی گیا فرض کریں, لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کو سسٹینیبل بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ, اور الیکشن ہوتے ہوئے دیکھیے بڑا مشکل ہے. عمران خان نے ان کے لیے راستے ایسے کانٹے بچھا دیے ہیں. 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر کے, اگر وہ ڈیزالو نہ ہوئی ہوتی نا تو الیکشن اب ڈیلے کر سکتے تھے. اب الیکشن ڈیلے ہوتے میں نہیں دیکھ رہا. وہ خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کوئی ایسی حالات آ جائے تو یہ الیکشن 12 اگست کو 13 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے, 60 دنوں کے اندر الیکشن میں ہوتے دیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل کرنا چاہتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, موجودہ حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس طرح سے اگر وہ نہ ہو سکا. لیکن الیکشن کے لیے تو ایک فریم ورک دیا جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹ تک جو ہے کینڈیڈیٹ اپنی نامینیشن پیش کریں, فلاں ڈیٹ تک واپس لے سکتے ہیں, تو اس کے بعد ٹائم دیا جاتا ہے کمپین چلانے کا. تو ابھی آج کی ڈیٹ دیکھیں 30 جون ہے آج, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا ٹائم بچتا ہے کہ دیکھیں چلا کاٹ رہا ہے 40 دن کا, یعنی آج کے بعد آ جائے تو 42 دنوں کے بعد اسمبلی تحلیل ہوگی. تو 42 دن کے بعد آگے 60 دن ہیں, اس میں پھر 10-12 دن کے بعد کی ڈیٹ کا وہ شیڈیول دیا جائے گا, اور وہ تقریباً کو 52 کے قریب دن بنتے ہیں. تو 60 تقریباً 60 یعنی 42 کے قریب دن بنتے ہیں. تو 42 میں سے 18 دن نکال دیں تو 60 میں سے, تو 42 دن کے اندر کا وہ پروسیس سارا ہو سکتا ہے. یہ نہیں, میں آپ کے سامنے ٹیسٹ کیس رکھ رہا ہوں, اور یہ ریکارڈ میں آپ جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ملٹری کورٹ ایک بات یاد رکھیے گا, آصف علی زرداری بھی نہیں چاہتا. اگر وہ بن گئی تو کل وہ بھی بھگتیں گے, تو اس لیے وہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت نہیں چاہیے. اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جب حالات کے آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا جب دل چاہتا ہے الٹ پلٹ کرنا, وہ اپنے سٹائل سے لے کر چلتی ہے, تو وہ کوئی بھی اس وقت اسٹیج پہ ایسا نہیں کرنا چاہے گا, کل گربان اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہے گا. یہاں جو باقی جو باتیں ہیں, الیکشن اگر وقت پہ ہو گئے, فری اینڈ فیئر ہو گئے, تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف یا اس کی شکل میں کوئی اور جاتی جماعت یا پرائیویٹ یا انڈیپینڈنٹ لوگ, وہ میں جیتا دیکھ رہا ہوں. کہ پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نون کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیں میں ووٹ دیں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ ووٹ نہیں دیں گے. ووٹ وہی دیں گے جو بنیادیوں پہ جانے والے ہیں, یا جن کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, دماغی حالت تھوڑی سی خراب ہو. میں مذاقاً کہہ رہا ہوں, اس کانٹیکس میں نہ سیریسلی لے جائیے گا کہ وہ لوگ اصولی طور پر یہ فیصلہ ان لوگوں کو بھی کرنا ہے کہ یار خدا را اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے, ان سے نجات دلائیں, اور آپ آئیں فری فیئر الیکشن کی طرف آئیں. اگر نہ ہوا تو پھر یہاں پھر دنگا فساد میں دیکھ رہا ہوں. اگر آپ نے یہ نہ کیا نا تو پھر دنگا فساد, اور دنگا فساد کے نتیجے میں پھر مارشل لا دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ نے سنا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ایک غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ کس کو کون لے گیا. عمران ریاض کی بات انہوں نے کی, یقیناً یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کو بازیاب کروائیں. حکومت کس مقصد کے لیے ہے؟ اسی مقصد کے لیے ہے کہ شہریوں کو ان کو تحفظ فراہم کرے.
اور دوسری بات الیکشن کی جو انہوں نے کی، اس وقت تک صورتحال غیر واضح ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہو، کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اقتدار پر قبضہ کر سکتی ہے یا الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی اس بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، اور دیکھیے آئندہ کیا ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔